معزز سامعین، عثمان غازی نے تراکلی اور گوئینک کی طرف اپنے چھاپوں کا حکم دیا اور ان جگہوں کو اپنے زیر اقتدار لے لیا۔ روم کے خلاف عثمان غازی کی فتح کی پالیسی نے بورسا اور ازنک کے شہروں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے 7 سال تک روم پر حملہ نہیں کیا اور خطے میں جاگیرداروں کی تیکفور سے دوستی قائم کر کے اچھے طریقے سے چلنے کی کوشش کی۔ غازان خان، جس نے 1295 میں الہانی سلطنت کا تخت سنبھالا، وہ منگول، چینی، عربی، فارسی اور ترکی زبانیں اچھی طرح جانتا تھا۔ جب قطب الدین شیراز امیر نوروز کے اثر سے مسلمان ہوا تو تمام منگول الہانی سلطنت میں رہنے لگے اور 9 سال کے اندر اندر تمام الہانی سلطنت مسلمان ہو گئی۔ 1298 میں اناتولیہ کے منگول گورنر سلیمی نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ غازان خان کے خلاف بغاوت شروع کی، جہاں اناتولیہ میں ترک مجاہدین نے الہانیوں کے خلاف اس بغاوت کی حمایت کی اور مملوک نے 20,000 گھڑ سوار دے کر سولامش کے حکم کی حمایت کی۔ غازان خان نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے کتلو خان کے ماتحت فوج بھیجی۔ اس بغاوت کے دوران سلجوق سلطان علاء الدین کیقوباد سوم تخت چھوڑ کر فرار ہو گیا اور سلجوق تخت خالی رہ گیا۔ یہ دونوں فوجیں اک شہر کے میدان میں آمنے سامنے آ گئیں۔ جنگ کے نتیجے میں سولامش کو شکست ہوئی اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ جب اناتولیہ میں الہانیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور سلطان کیقوباد نے محل چھوڑ دیا تو وہ سلطنتیں جو جزوی طور پر سر کے بغیر رہ گئی تھیں، سلجوق سلطان سے آزادانہ طور پر جدا ہو گئیں۔ دوسری طرف سولامش کی فوج کے باقی ماندہ ترکمان مجاہدین مغرب کی طرف منگولوں سے فرار ہو کر عثمان غازی کی سرزمینوں کی طرف بڑھنے لگے اور عثمان غازی کے حکم میں داخل ہونے لگے۔ جب مجاہدین سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے لگے تو عثمان غازی نے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی۔ بازنطین تیکفور کا خوف مزید بڑھ گیا اور وہ عثمان غازی سے ڈرنے لگے۔ بلیجک کے کافر عثمان غازی کا احترام کرنے لگے اور عثمان غازی بھی بلیجک کے کافروں سے احترام سے ہی پیش آتے تھے۔ جب عثمان غازی سے پوچھا گیا کہ آپ بلیجک کے لوگوں کا احترام کیوں کرتے ہیں تو عثمان غازی نے کہا کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم اس صوبے میں عجیب آئے تھے، انہوں نے ہمیں اچھا رکھا، اب ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ جب ارطغرل غازی سوغوت میں آباد ہوئے اور قبائل ہر سال اپنے ریوڑ چرانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ کر نیچے جاتے تو بلیجک قلعے میں رہنے والے رومی ترکوں کی توہین کرتے تھے اور ان کی بھیڑ بکریوں کو تقسیم کرتے تھے۔ جب ارطغرل بے نے بلیجک تیکفور کو اس کی شکایت کی تو اس نے جواب دیا کہ ترکوں پر الزام لگا کر رومیوں پر لاٹھیوں سے حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل بے نے ترکوں کو جو ریوڑ چرانے کے دوران پہاڑیوں پر چڑھ گئے تھے ہتھیاروں کے بغیر بھیجنے کا مشورہ دیا۔ ترکوں کی خیر سگالی کے لیے انہوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ وہ اپنا قیمتی سامان یرغمال بنا کر بلیجک قلعے میں چھوڑ دیں اور جب واپس آئیں تو اپنا سامان لے جائیں۔ گروی رکھی ہوئی اشیاء کو مرد نہیں بلکہ خواتین کو قلعے میں لانا چاہیے۔ ارطغرل غازی کا خیال تھا کہ اس طرح امن قائم رہ جائے گا۔ اگرچہ ارطغرل بے نے کسی کے جذبات مجروح کیے لیکن اس نے اس کی درخواست بھی قبول کر لی۔ یوں برسوں وعدے لیے اور دیے گئے۔ یہ سلسلہ عثمان غازی کے دور میں ہر سال اسی طرح جاری رہا۔ ترک خواتین تیکفور کے گھوڑے کا استعمال شہد اور تیل جیسی چیزیں اور خوراک بطور تحفہ دیا کرتی تھی۔ تاہم حالیہ واقعات کے بعد بلیجک تیکفور جو کہ دوسرے زمینداروں کی طرح پریشان تھا، تیکفور نے اپنے دیے گئے تحائف کو قبول کرنے کی بے عزتی شروع کر دی۔ ترکی روایات میں گویا وہ ایک منحصر قبیلے پر ٹیکس لگا رہا تھا۔ اس سال یار حصار کے تیکفور نے اتحاد کرنے کے ارادے سے اپنی بیٹی ہلوفیرا کی شادی بلیجک تیکفور سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اناگول، یار حصار اور بلیجک نے آپس میں بات کی اور فیصلہ کیا کہ عثمان غازی جو کہ مضبوط ہو رہا تھا اس کو شادی میں مدعو کریں۔ انہوں نے شادی کے دوران اسے زہر دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا۔ تاہم ہارمان کایا کا تیکفور میخائیل کوسیس جو کہ عثمان غازی کا واقعی دوست تھا اور دوستانہ تعلقات تھے، اس کا ضمیر عثمان غازی سے غداری کرنے پر راضی نہ ہوا اور اس نے اپنے دوست عثمان غازی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس پر عثمان غازی نے جو حالات سے باخبر ہوئے اپنے کمانڈروں کی مشاورت سے ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے مطابق بلیجک میں جو تحائف لے جائیں گے وہ خواتین کے بجائے خواتین کے لباس میں ملبوس مسلح مجاہدین لے جائیں گے اور مناسب وقت آنے پر مجاہدین اپنے ہتھیار نکال کر قلعہ کو بے اثر چھوڑ دیں گے اور قلعہ کے دروازے کھول دیں گے۔ اس طرح بلیجک محل پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ عثمان غازی شادی پر جائیں گے اور تیل اور شہد سے بھرے ہوئے بیرل تحفے کے طور پر لے جائیں گے۔
لیکن ان بیرل میں سپاہی رکھے جائیں گے اور زمینداروں اور ان کے سپاہیوں کو شادی کے موقع پر اس وقت مار دیا جائے گا جب لوگ نشے میں ہوں گے۔ دوسری طرف ترگت الب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اناگول کا محاصرہ کر لے گا۔ عثمان غازی نے شادی میں جانے کے لیے اپنے بہترین جنگجوؤں کو منتخب کیا اور 30 جنگجوؤں کو تیل کے بیرل میں ڈال دیا۔ خواتین کے بھیس میں سپاہی قیمتی سامان کے بجائے اسلحہ سے لیس بلیجک شہر میں پہنچے۔ کیونکہ زیادہ تر لوگ اور محافظ شادی میں گئے ہوئے تھے، اس لیے بہت کم تعداد میں لوگ بلیجک میں ہی رہ گئے۔ مجاہدین کے لیے اس جگہ کو فتح کرنا بہت آسان تھا۔ قلعہ کے محافظ مارے جا چکے تھے اور 100 مجاہدین اندر داخل ہو چکے تھے۔ شہر پر بہت ہی کم وقت میں قبضہ کر لیا گیا تھا، جبکہ بلیجک کے دفاع کے لیے کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ بلیجک تیکفور واقعات سے بے خبر شادی میں عثمان غازی کو قتل کرنے کے موقع کا انتظار کر رہا تھا، تاہم وہ عثمان غازی کے جال سے بے خبر تھا۔ صحیح وقت معلوم کرتے ہوئے جب لوگ شراب کے نشے میں دھت ہونے لگے تو عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، بیرل سے باہر آنے والے مجاہدین نے اچانک حملہ کر دیا۔ بلیجک تیکفور کو مجاہدین نے پکڑ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ اس طرح مجاہدین کا خون بہنے سے پہلے بلیجک شہر پر قبضہ کر لیا گیا اور بلیجک تیکفور کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس وقت ترگت الب نے سلجوق سلطان کی طرف سے بھیجے گئے کیٹپلٹس اور محاصرے کے اوزاروں کے ساتھ اناگول شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ عثمان غازی نے بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وقت ضائع کیے بغیر یار حصار شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اناگول شہر ترگت الب کے پرتشدد حملوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اناگول کے لوگوں نے آیا نکولا کے غیر منصفانہ انتظامیہ کے بارے میں شکایت کی اور یہ جانتے ہوئے کہ کاراچا حصار میں عیسائی خوشحالی میں رہتے ہیں، وہ عثمان غازی کے انتظار میں تھے کہ وہ اس شہر پر قبضہ کر لیں۔ عثمان غازی جس نے یار حصار کا کنٹرول سنبھال لیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ ترگت الب کی مدد کے لیے آیا۔ اناگول شہر جو مزید مزاحمت نہیں کر سکتا تھا نے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اناگول تیکفور مارا گیا۔ اس طرح عثمان غازی نے بیک وقت 3 شہر فتح کیے اور اس کی سرحدیں تیزی سے پھیل گئیں۔ ایک افواہ کے مطابق اسی سال تخت چھوڑنے والے سلجوق سلطان کو منگولوں نے پھانسی دے دی۔ سلجوقیوں میں اس بے سر و سامانی کی وجہ سے اناطولیہ سلجوقی ریاست حصوں میں بٹ گئی۔ ہر طبقہ جو تقسیم کیا گیا تھا ایک آزاد قبائل کی سمت میں تھا۔ اس طرح اناطولیہ میں دوبارہ سلطنتوں کا دور شروع ہوا۔ کیونکہ وہاں کوئی آمرانہ سلطان نہیں تھا جس کے لیے توقف کیا جائے، اس لیے عثمان غازی نے اپنے نام پر حکومت کرنے والی زمینوں پر حکومت کرنا شروع کر دی اور اپنے نام کے سکے جاری کر دیے اور سلطنت عثمانیہ باضابطہ طور پر 1299۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمان غازی نے ینی شہر کیسے فتح کیا اور ازنک شہر کا محاصرہ کیسے کیا، کیا اس محاصرے میں عثمان غازی کو کامیابی حاصل ہوئی یا نہیں، اور اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بیفیوز کے مشہور جنگ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہمارے چینل پر وزٹ کرنے کا شکریہ۔